بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 167 سے آج ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، یعنی دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا، وہ گمراہ ہوئے اور گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ یہاں اس سے پہلے والی آیت کا ذرا ترجمہ دوبارہ فرمائیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے اس کتاب کے ذریعے جو اس نے آپ کی طرف اتاری، کہ کس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ کہ اس نے اتارا ہے اپنے علم سے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اس کتاب کی کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پر کافی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ پھر سماعت کریں۔ آیت نمبر 167 کا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، وہ گمراہ ہوئے اور گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ ان ہدایت کے راستے سے لوگوں کو روکا تو وہ بہت دور نکل گئے گمراہی کے اندر۔ یہاں سبیل اللہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، یعنی حضور پر ایمان لانے سے لوگوں کو روکا۔ انہوں نے تورات میں موجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپایا، اس میں تحریف کی یعنی تبدیلی کی، اور لوگوں کو آپ کی اتباع یعنی پیروی سے روکا۔ اس طرح وہ حق سے بہت دور نکل گئے، کیونکہ انہوں نے گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے کو جمع کیا، خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا، دو چیزیں اکٹھی ہو گئی۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 168۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ بخش دے انہیں، اور نہ یہ کہ دکھائے انہیں سیدھی راہ، سیدھا رستہ۔ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور سب کچھ جانتے ہوئے حضور کی نبوت کا انکار کر کے آپ پر ظلم کیا، یا جس چیز میں لوگوں کی بھلائی تھی لوگوں کو اس سے روک کر لوگوں پر ظلم کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نہیں کہ انہیں بخش دے یا ہدایت سے نوازے۔ یہ آیت نمبر 168 تھی۔ اب آیت نمبر 169 سماعت کریں۔ إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا۔ بجز جہنم کی راہ کے، یعنی سوائے جہنم کے راستے کے کہ ہمیشہ رہیں گے اس میں ابد تک، یعنی راستہ تو نہیں پائیں گے ہاں، لیکن جہنم کا راستہ پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ پھر ترجمہ سماعت کریں۔ بجز جہنم کی راہ کے ہمیشہ رہیں گے اس میں ابد تک، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو ان کے لیے جہنم میں ہمیشہ رہنا مقدر ہے، یعنی لکھ دیا گیا، انہیں جہنم میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ پر مشکل نہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں ہے جن کے بارے میں یہ حکم ہو چکا ہے کہ وہ کفر پر ہی مریں گے، واللہ عالم۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کے معاملے کو واضح کر دیا اور اس راستے کی وضاحت کر دی جو اس کے علم تک پہنچانے والا ہے، جو اس کا انکار کرے اس کے لیے یہ وعید ہے، اب لوگوں سے عام دعوت کے ساتھ خطاب فرمایا۔ اگلی آیت کا نمبر 170۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ اے لوگو، تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، بس تم ایمان لاؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم انکار کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا۔ الرسول سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور حق سے مراد قرآن اور دین حق ہے۔ خیراً یا ایماناً کی صفت ہو کر مفعول مطلق ہے، یا امر کی صفت ہو کر مفعول محذوف کا مفعول بھی ہے۔ تقدیر کلام یوں ہوگی، یا امرن کی صفت ہو کر مفعول کا فعل محذوف کا مفعول بھی ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی، اوِئْتُ امرن خیرا لکم، یا ایسی بات لے کر آؤ جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تقدیر کلام اس طرح ہوگا کہ
یکن الایمان خیر لکم، ایمان تمہارے لیے بہتر ہو۔ معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192 پر اس کو دیکھیے آپ۔ جبکہ بصریوں نے اس سے منع کیا یعنی روکا، انہوں نے کہا کہ کانا کو اپنے اسم کے ساتھ اس وقت حذف کیا جا سکتا ہے جب اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، نیز یعنی اس کے علاوہ جو ہے یہ شرط اور جواب کے حذف کی طرف لے جانا ہے۔ کانا کا اپنے اسم کے ساتھ حذف کے یعنی ہٹانے کے عدم جواز یعنی جائز نہ ہونے کو اس مثال سے روکا گیا، رد کیا گیا کہ عربوں کا قول ہے الناس مجزیون باعمالہم ان خیرا فخیرا، لوگ یعنی اپنے اعمال کے مطابق بدلہ دیے جاتے ہیں، اگر بھلائی ہو تو بھلائی کا بدلہ۔ یہاں خیراً خبر ہے اور کانا اپنے اسم کے ساتھ حذف ہے۔ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے غنی ہے، بے نیاز ہے، تمہارا کفر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا جس طرح تمہارا ایمان اسے کوئی نفع نہیں پہنچاتا۔ تمہارے ایمان کا نفع یعنی فائدہ اور تمہارے کفر کا نقصان تمہاری طرف ہی پلٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے غنی ہونے پر یعنی بے نیاز ہونے پر اس ارشاد کے ساتھ آگاہ فرمایا، باخبر فرمایا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے پیدا کرنے اور مالک ہونے کے اعتبار سے اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جانتا ہے اور جو ایمان نہیں لائے انہیں بھی جانتا ہے، وہ دونوں کو جزا میں برابر نہیں رکھتا، یعنی ایمان لانے والوں کو اور ایمان نہ لانے والوں کو بدلے کے اندر برابر نہیں رکھتا۔ اگلی آیت کا نمبر 171، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون له ولد له ما فی السماوات وما فی الارض وکفى باللہ وکیلا۔ اے اہل کتاب نہ غلو کرو یعنی حد سے آگے نہ بڑھو اپنے دین میں، اور نہ کہو اللہ تعالیٰ کے متعلق مگر سچی بات۔ بے شک مسیح عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پسر مریم یعنی مریم کے بیٹے تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے پہنچایا تھا مریم کی طرف، اور ایک روح تھی اس کی طرف سے۔ پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور نہ کہو تین یعنی خدا تین ہے اس طرح سے مت کہو، باز آ جاؤ یعنی رک جاؤ ایسا کہنے سے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ فآمنوا خیرا لکم، یہ بہتر ہے، انتہوا خیرا لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ بے شک اللہ تو معبود واحد ہی ہے یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے، پاک ہے وہ اس سے کہ ہو اس کا کوئی لڑکا، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز یعنی کام بنانے والا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے، ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ خطاب جو ہے یہود و نصارہ دونوں جماعتوں کو ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو کم کرنے کے لیے غلو سے کام لیا یعنی حد سے آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ ان کی تکذیب کی اور یعنی جھٹلایا، اور آپ کی والدہ پر سب و شتم کیا، برا بھلا کہا۔ نصارہ نے آپ کی شان کو بلند کرنے کے لیے غلو سے کام لیا، یہاں تک کہ آپ کو خدا بنا لیا۔ غلو کا اصل معنی حد سے تجاوز کرنا ہے یعنی حد سے آگے بڑھنا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ آیت نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت جو ہے نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کے 4 گروہ تھے، یعقوبیہ، ملکانیہ، ایک نستوریہ اور مرقوسیہ۔ اب یعقوبیہ اور ملکانیہ یہ دونوں نے تو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ نستوریہ نے کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ یعنی اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ مرقوسیہ نے کہا کہ وہ 3 میں سے تیسرے ہیں۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ ملکانیہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، اور یعقوبیہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ نستوریہ یہ کہتے ہیں کہ وہ 3 میں سے تیسرے ہیں۔ یہ بھی معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192 پر یہ روایت موجود ہے۔ انہیں یہ تعلیم ایک یہودی نے دی تھی جسے بولس کہتے ہیں، جس کا ذکر سورہ توبہ میں آئے گا، یعنی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک
اور بیوی اور بیٹے اور جسم ہونے سے پاکی بیان کرو کہ وہ پاکی بیان کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے پاک ہے، کھانے پینے کا محتاج نہیں، کھانے پینے سے پاک ہے۔ عیسیٰ المسیح سے عطف بیان ہے، عطف بیان یعنی وضاحت کے لیے ہے، اور ترکیب کلام میں یہ مل کر مبتدا ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، رسول اللہ جو ہے مبتدا کی خبر ہے، یعنی بات اس طرح نہیں جس طرح نصارہ نے کہا کہ وہ ابن اللہ ہے نعوذ باللہ، اور نہ اس طرح ہے جس طرح یہودیوں نے کہا کہ وہ کذاب ہے یعنی جھوٹے ہیں نعوذ باللہ، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یعنی آپ کا کلمہ کن کا اثر ہے؟ آپ کے کلمہ کن کا، یعنی آپ کا کلمہ کن کا اثر ہے۔ آپ بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کلمتو، یہ جو ہے آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کلمہ کن کا اثر ہے، یعنی اللہ نے فرمایا کن ہو جا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ بغیر باپ کے انسان ہوئے، یعنی دنیا میں تشریف لائے۔ قد کے مقدر ماننے کے ساتھ یہ حال ہے، قد کے مقدر ماننے کے ساتھ یہ حال ہے۔ کون حال ہے؟ وروح من، تو یہاں پر قد مقدر مانا جائے گا اور اس سے یہ حال بنے گا۔ روح منہ کا عطف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ پر ہے۔ عیسی ابن مریم رسول اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں، یعنی ایسی روح والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح پیدا فرمایا جس طرح دوسرے حیوانات کو پیدا فرمایا، یا تو اس کا الہ ہونا، خدا ہونا ممکن نہیں۔ اس روح کی نسبت اپنی ذات کی طرف محض شرف کے یعنی بزرگی کے اظہار کے لیے، آپ کی روح، آپ کو روح اس لیے یعنی شرف کے اظہار اور بزرگی کے اظہار کرنے کے لیے یعنی ظاہر کرنے کے لیے کی، اور آپ کو روح اس لیے فرمایا کیونکہ آپ مردوں اور مردہ یعنی کیونکہ آپ جو ہے یعنی آپ جو ہے مردہ دلوں کو زندہ فرماتے، یعنی ایک تو جو مر چکے ان کو بھی آپ اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، اور جن کے دل مردہ ہو چکے ان کو بھی زندہ کرتے تھے۔ ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ اس روح سے مراد وہ پھونک ہے جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونکی تھی، اور حضرت مریم اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاملہ ہو گئی۔ اس پھونک کو روح اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ وہ ہوا ہے جو روح سے نکلتی تھی، جو روح سے نکلی تھی وہ ہوا ہے۔ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے کی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صادر ہوئی، اس میں مادے کا کچھ دخل نہ تھا۔ ایک قول یہ کیا گیا، ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ روح منہ سے مراد اس کی طرف سے رحمت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے لیے سراپا رحمت تھے جنہوں نے آپ کی اتباع کی یعنی پیروی کی اور آپ پر ایمان لائے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ روح سے مراد حضرت مریم کی طرف بشارت کی وحی، جبرائیل امین کی طرف پھونکنے کی وحی، حضرت عیسیٰ کی طرف کن یعنی ہو جا اس کی وحی کی، پس وہ ہو گئے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ روح سے مراد جبرائیل امین ہے، اس کا عطف اس پوشیدہ ضمیر پر ہے، چھپی ہوئی ضمیر پر ہے جو الفاظ میں ہے، درمیان میں کیونکہ فاصلہ آ چکا ہے اس لیے اس ضمیر متصل پر عطف کرنا جائز ہے۔ نحوی قاعدہ یہ ہے کہ جب اسم کا ظاہر عطف اس میں ضمیر پر کیا جائے، جب اس میں ظاہر کا عطف جو ہے اس میں ظاہر کا عطف جو ہے اس میں ضمیر پر کیا جائے تو مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید لگانا ضروری ہوتا ہے، اور جب فاصلہ آ جائے یعنی ڈسٹینس آ جائے، گیپ آ جائے تو بغیر تاکید کے عطف کرنا بھی درست ہوتا ہے۔ یہ نحوی قاعدہ تھا۔ تو کہہ رہے ہیں ضمیر متصل پر عطف کرنا جائز ہے۔ اس فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا اس لیے درست ہے کیونکہ وہ امر ہے یعنی حکم ہے، جبرائیل امین کی طرف اس لیے درست ہے کیونکہ وہ فاعل ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے کرنا درست ہے کیونکہ وہ خالق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، اور جبرائیل امین کی طرف اس لیے درست ہے کیونکہ وہ کاسب ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے اس کام کو کیا ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جس نے لا الہ الا اللہ محمد عبدہ و رسولہ کی گواہی دی، اور یہ گواہی دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کا کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو القاء کیا اور اس کی روح ہے، اور یہ گواہی دی کہ جنت حق ہے، نار یعنی دوزخ حق ہے، اس کا جو بھی عمل ہو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، یعنی عمل کیسا ہی ہو ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، اس میں
کوئی یہ نہ سمجھے کہ گناہ جرأت کے ساتھ بے باکی کے ساتھ گناہ کرتا جائے، ابھی کلمہ پڑھ چکا ہے جو چاہے کرے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، چاہے تو معاف کرے، ورنہ پھر اس کو سزا بھی دی جائے گی بندے کو گناہوں پر جو اس نے گناہ کیے اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا، تو اس کو گناہوں پر سزا دی جائے گی۔ ہاں، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، وہ جس پہ چاہے فرما دے، وہ اللہ کا اختیار ہے۔ متفق علیہ، صحیح بخاری کتاب الانبیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 488 پر یہ روایت موجود ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور رسولوں پر ایمان لاؤ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ خدا 3 ہے، انتہوا خیر لکم، یعنی اس عقیدہ تثلیث سے رک جاؤ، یعنی یہ نہ کہو کہ اللہ جو ہے مسیح اور مریم اس طرح 3 خدا ہیں، نعوذ باللہ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس مفہوم پر دلالت کرتا ہے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، میرے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے تم نے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں لوگوں سے، اتخذونی، تم نے مجھے، میری والدہ کو، اللہ کو چھوڑ کر 2 خدا بنا لیے۔ ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ وقانی میں ثلاثہ کا قول اس طرح کرتے ہیں، یعنی 3 خدا کا، کہ عیسیٰ جو ہے اور جبرائیل اور ان کے نام یوں رکھتے، اب، ابن اور روح القدس، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ذات کے لیے علم اور حیات وصف اور وصف تھے، اس کی صفت علم میں منتقل ہوئی، کنورٹ ہوئی، اس نے غلبہ پایا اور جسم ہو گئی، اس کا نام عیسیٰ رکھا گیا، نعوذ باللہ۔ اور صفت حیات منتقل ہوئی تو اس کا نام جبرائیل رکھا گیا۔ انتہو، رک جاؤ، یعنی اس عقیدہ تثلیث سے، یعنی 3 خدا کا جو عقیدہ تم بنا رہے ہو اس سے رک جاؤ، یا ایسا کام کرو جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ سبحانہ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، تو یہ کہا جا رہا ہے اس برے عقیدے سے رک جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی جس پر تم ہو اس سے بہتر ہو، یا خیراً مصدر انتہا کی صفت ہو کر مفعول مطلق ہے، یا تقدیر کلام یہ ہوں گی یکون الانتہاء خیرا لکم، تمہارا رک جانا بہتر ہے۔ پھر یہ انما اللہ الہ واحد یہ مبتدا ہو کر جملہ اسمیہ ہے، واحد الہن کی صفت ہے جو تاکید کا فائدہ دے رہی ہے، یعنی اس میں کسی بھی اعتبار سے تعدد نہیں۔ سبحانہ مفعول مطلق ہے، ولد اسی کا ہو سکتا ہے، بیٹا اسی کا ہو سکتا ہے جس کی مثل یعنی مثال متصور ہو، یعنی تصور کیا جاتا ہو، اور جس پر فنا طاری ہو سکے۔ بیٹا اسی کا ہوتا ہے جو جس پر فنا طاری ہو سکے، یعنی جو فنا ہو۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قول کو اپنے حق میں گالی کا نام دیا ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر کوئی یہ کہے کہ اولاد ہے تو یہ گالی ہے ایک طریقے سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ابن آدم نے، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد نے مجھے جھٹلایا جبکہ یہ اس کا حق نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی جبکہ یہ اسے زیبا نہ تھا، یعنی اس کے شایع نشان نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانے سے مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے نہیں لوٹائے گا جس طرح اس نے پیدا کیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پہلی دفعہ پیدا کرنا دوبارہ زندہ کرنے سے زیادہ آسان نہیں۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے بالکل آسان ہے۔ انسان کا مجھے گالی دینے سے مطلب اس کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، حالانکہ میں احد، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ گالی دینے کا مطلب یہ کہ اللہ نے بیٹا بنایا حالانکہ میں احد ہوں اور بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ ہی مجھے جنا گیا اور نہ ہی کوئی میرا شریک ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب التفسیر باب قول اللہ الصمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 744 پر موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں اس طرح ہے کہ اس کا یہ قول کہ میرا بیٹا ہے،
مجھے گالی دینا ہے، یعنی لوگ یہ کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے تو یہ اللہ کو گالی دینا ہے، نعوذ باللہ۔ میری ذات، یعنی اللہ فرما رہا ہے میری ذات اس سے پاک ہے کہ میں کسی کو بیوی اور بیٹا بناؤں۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، صحیح بخاری کتاب التفسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 644۔ یعنی اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ملک اور تخلیق کے اعتبار سے، یعنی ملکیت اور پیدائش کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو کون اس کا مماثل ہو سکتا ہے، یعنی اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا بیٹا تصور کیا جائے؟ گویا یہ جملہ جو ہے سابقہ کلام کے لیے، یعنی پہلے والے کلام کے لیے تعلیل کی طرح ہے، علت کی طرح ہے، سبب بیان کرنے کے لیے۔ وکیل سے مراد حفاظت کرنے والا اور تدبیر کرنے والا ہے، پس اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، کیونکہ بچے کی حاجت اس لیے ہوتی ہے تاکہ وہ باپ کا وکیل بنے اور اس کے قائم مقام ہو۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جبکہ واحدی ایک شخص کا نام ہے، انہوں نے جو ہے اسباب النزول میں اسے قلبی کی طرف منسوب کیا ہے کہ نجران کے وفد نے، ایک بڑی جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہمارے نبی پر عیب لگاتے ہو۔ آپ نے فرمایا، میں ان کے بارے میں کیا کہتا ہوں؟ انہوں نے یہ کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی عار کی بات نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے ہی ہیں۔ اب حضور نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، تو نجران کے لوگ کہنے لگے کہ آپ ہمارے نبی پر عیب لگا رہے ہیں، ان کو بندہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ نعوذ باللہ وہ خدا مانتے تھے نا، ان کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 172۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ ہرگز عار نہ سمجھے گا، یعنی کوئی برا نہیں سمجھے گا، کون یعنی ہرگز اس کو برا نہ سمجھیں گے مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اس کو بالکل غلط نہیں سمجھیں گے کہ وہ بندہ ہو اللہ کا، یعنی وہ اللہ کے بندہ ہونے میں کوئی عار محسوس نہیں کریں گے، اور نہ ہی مقرب فرشتے، یعنی فرشتے جو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہے وہ بھی اس کو عار نہیں سمجھیں گے۔ اور جسے عار ہو اس کی بندگی سے، جسے بہت زیادہ یعنی شرم ہو اور برا لگے اللہ کی بندگی سے، اور وہ تکبر کرے، تو اللہ تبارک و تعالی جلد ہی جمع کرے گا ان سب کو اپنے یہاں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب اور مقرب ہیں، فرشتے بھی اللہ کے محبوب اور مقرب ہیں، اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ تو اب اگر فرشتے بھی اللہ کے بندوں میں ہی آئیں گے، جی، تو اب یہ ہے کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے، فرشتوں کو بھی خدا کہتے تھے، نعوذ باللہ، خدا نہیں کہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کہتے تھے، یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، مختلف ان کے عقائد تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کے بارے میں تم یہ کہتے ہو وہ تو بندہ سمجھنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کر رہے، اب یعنی ہم ان کو بندہ کہہ رہے ہیں یا نبی پاک ان کو بندہ کہہ رہے ہیں اور تم شرم محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جن کے تعلق سے تم عار محسوس کر رہے ہو، شرم محسوس کر رہے ہو بیٹا کہے یعنی بندہ کہے جانے میں، وہ خود اپنے آپ کے بندے ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز، دیکھیے کتنا اچھا لفظ ہے، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا اور حضرت نے اس کو یہاں پر ذکر کیا۔ اس کو بولتے ہیں ناک لگانا، کہتے ہیں علاقائی اعتبار سے ایک زبان ہمارے پاس شمال ہند کے اندر اس کو ناک لگانا کہتے ہیں۔ تو آدمی کو جیسے مطلب یعنی یہاں بہت سے علاقوں میں ناک چڑھانا بھی بولتے ہیں، مطلب یہ کہ آدمی اپنے ایک ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، نہیں میرے کو ایسا کیوں بول دیا انہوں۔ ایک مثال دوں میں، جیسے ایک صاحب اگر ان کو ایک حج کر کے آنے کے بعد ایک طریقے سے ایک ایسا جنون طاری ہے کہ صاحب میں حاجی بن گیا، اب اس کے بعد ان کو کسی نے ان کے نام کے ساتھ پکار دیا تو ان کا چہرہ بدل جاتا ہے کہ صاحب مجھے حاجی نہیں کہا، میں حج کر کے آیا۔ اللہ اکبر۔ ایسا اس طریقے سے تو بہرحال یہ کوئی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ کا بندہ کہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز ناک نہیں چڑھائیں گے،
اور نہ ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بے شک. اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھیں گے. استنکاف کا معنی ناک چڑھانا، ناک چڑھاتے ہوئے تکبر کرنا ہے. ناک چڑھاتے ہوئے تکبر کرنا ہے. یہ نکفت الدمع سے مشتق وہاں سے نکلا ہے. یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب تو اپنی انگلی سے آنسو پوچھے تو کہتے ہیں نکفت الدمع. نکفت دمع، دم کہتے ہیں آنسو کو، دمع. نکفت الدمع انگلی سے آنسو پوچھنے کو اس طریقے سے پوچھتے ہیں. تو انگلی سے آنسو پوچھ دے تاکہ اس کا اثر آپ کو نظر نہ آئے. اس کا اثر، جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں اپنے آنسوؤں کو چھپاتے ہیں، روتے ہیں مگر آنسو دکھنے نہیں دیتے. جیسے باپ کو اگر رونا آ جائے تو اولاد کے سامنے وہ آنسوؤں کو چھپا لیتا ہے کہ بچے کو احساس کمتری نہ ہو. جائے کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو کسی صدمے کے پہنچنے پر یا کسی عزیز کے چلے جانے پر وہ اپنے آنسو اس لیے پوچھ لیتا ہے کہ میرے بچے جو ہے کمزور نہ پڑ جائیں. کیونکہ اب بتلایا جا رہا ہے ان یکون عبدا للہ، اللہ کے بندے ہونے پر کوئی عار محسوس نہیں کریں گے، ناک نہیں چڑھائیں گے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی تو بندے کے لیے شرف اور کمال ہے. اللہ کی بندگی یعنی اللہ کی عبادت بندے کے لیے بہت بڑی بزرگی کی بات ہے، کمال کی بات ہے، جس پر وہ فخر کرتا ہے. کیونکہ یہی تمام کمالات کی اصل ہے، بنیاد ہے. کیونکہ ممکنات میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت کے بغیر کمال سے متصف ہو سکے، جڑ سکے. جبکہ ممکن کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبودیت کے سوا یعنی بندگی کے سوا کوئی نسبت نہیں. ذلت اور ناگواری تو غیر اللہ کی عبادت میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ غیر بھی تو اس کی طرح ممکن ہے. وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ کا عطف جو ہے المسیح پر ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی عار محسوس نہیں کریں گے اور نہ ہی مقرب فرشتے. یعنی مقرب فرشتے بھی اس امر پر، اس بات پر ناگواری کا اظہار، ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے بنے. جو فرشتوں کی انسانوں پر فضیلت کا گمان رکھتے ہیں انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا، دلیل حاصل کی ہے. کیونکہ ترقی جو ہے ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہوتی ہے. کہا جاتا ہے فلاں اس سے نفرت نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ جو درجے سے اس سے اعلیٰ ہے یہ نہیں کہا جاتا کہ زید اس سے نفرت نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا غلام. بلکہ زید کا جب ذکر ہوگا اس سے نفرت نہیں کرتا. اور کون نہیں کرتا؟ زید کے ابا بھی نفرت نہیں کرتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. تو ادنا کو ذکر نہیں کریں گے اعلیٰ کے ساتھ. آپ کو جب ریفرنس دینا ہے کسی کا تو پہلا نام جس کا ذکر کرے، اب اس سے بڑے کا نام بولنا پڑے گا. بھئی آپ کلکٹر صاحب بھی ان کی عزت کرتے ہیں. اب آپ بولیں گے آپ گلی کا ایک جو ہے مطلب یعنی صاف صفائی کرنے والا بھی ان کی عزت کرتے ہیں. تو اعلیٰ کو ذکر کرنے کے بعد ادنا کو ذکر نہیں کرتے. سمجھ رہے ہیں آپ یہ باریکی؟ تو فلاں اس سے نفرت نہیں کرتا اور نہ ہی وہ جو درجے میں اس سے اعلیٰ ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ زید اس سے نفرت نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا غلام. اس کا جواب یہ دیا گیا، دیکھو بہت باریک بات ہے، نازک بات ہے، آپ اس کو پھر سمجھیے کہ پہلے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہونے پر کوئی عار نہیں محسوس کرتے، ناک نہیں چڑھاتے، اور نہ ہی فرشتے. جی. تو پہلے کس کا ذکر کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام. پھر کس کا ذکر کیا؟ فرشتے. تو عیسیٰ علیہ السلام اعلیٰ ہے، فرشتے ان سے کم ہیں. جی. نبی کا مقام فرشتوں سے افضل ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. جی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جی. تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ فرشتے بھی جو ہے ناک نہیں چڑھاتے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ناک نہیں چڑھاتے. جی. بھئی پہلے زید کا آقا کا ذکر کرے اور اس کے بعد کہے اس کا غلام بھی ناک نہیں چڑھاتا. تو ایسا تو نہیں بولا جاتا ہمارے عرف میں. تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ترقی جو ہے ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہوتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے فلاں اس سے نفرت نہیں کرتا اور نہ ہی وہ جو اس سے اعلیٰ ہے درجے میں اس سے اعلیٰ ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ زید اس سے نفرت نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا غلام. تو ایک سوال آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب اس کا جواب حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ادنا سے یعنی کم سے اعلیٰ کی طرف، نیچے سے اوپر کی طرف ترقی کی تو اس طور پر یہ کلام نہیں فرمائی تاکہ ان کی منازل کی بلندی کا اظہار ہو. ان کے مطلب یعنی یہاں پر مرتبوں کا اظہار کرنا نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کے پرستاروں کا، فرشتوں کی پیچھے جانے والے، ان کی عبادت کرنے والوں کا رد فرمایا. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پرستاروں کا رد فرمایا،
عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرنے والوں کا رد فرمایا، اسی طرح فرشتوں کی پرستش کرنے والوں کا رد فرمایا۔ یہاں پر مراتب بتانا مقصد ہی نہیں ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی رد فرمانا مقصد ہے۔ درجے اور مرتبے بتانے کا اگر مقصد ہوتا تو پہلے فرشتوں کا ذکر ہوتا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا، یا یہ کہا جائے کہ عطف سے مراد کثرت کے اعتبار سے مبالغہ ہے۔ وہاں پر فرشتوں کا ذکر ہوتا، پھر بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا، اس سے مراد کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اعلیٰ ہے، فرشتہ مقام میں انبیاء سے کم ہے، جی یہ تو بات ہو گئی جی۔ تو یہاں پھر یہ بات آپ جو بول رہے ہیں کہ فرشتوں کا ذکر جو ہے اب وہی ہوتا، بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا۔ فرشتوں کے یہاں پر مطلب یعنی مرتبے بتانے کا مقصد ہی نہیں ہے، یعنی نہیں، اگر وہاں پر چلو یہاں پر مرتبے بتانے کا مقصد نہیں ہے، جی اگر مرتبے بتانے کا مقصد ہوتا تو پہلے فرشتے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام، مطلب یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کیا ہے، جیسے ریفرنس دینے کے لیے ہم اس کو اکثر اپنی زبان میں اور اپنی گفتگو میں لاتے ہیں جو پہلے ادنا ہو، جو پہلے اعلیٰ ہو اس کو ریفرنس کے لیے لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے کمتر کو لاتے ہیں، برابر۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر فرشتوں کا ذکر کیا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام تو آر نہیں چڑھاتے، فرشتے بھی نہیں چڑھاتے۔ حالانکہ ہمارے عرف میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فرشتے تو فرشتے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آر محسوس نہیں کرتے، ہمارے عرف میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مراتب کی بلندی کو پیش نہیں کیا، یہاں خالی ایک یہ کہ بھئی رد فرمانا مقصد تھا، یہاں مرتبے بتانا مقصد نہیں تھا، مرتبے بتانا مقصد نہیں تھا۔ اب ہمارے یہاں عرف عام میں ادنا تو ادنا، اعلیٰ بھی اس کا رد نہیں کرتے۔ ہاں یہ اچھا سمجھ گیا جی۔ اب یہاں پہ دیکھیے اور ایک اور ہے کہ عطف سے مراد کثرت کے اعتبار سے مبالغہ ہے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے نہیں۔ جس طرح تیرا یہ قول کہ امیر یوں ہو گیا کہ نہ کوئی رئیس، امیر یوں ہو گیا کہ نہ کوئی رئیس اس کی مخالفت کرتا ہے اور نہ ہی رعایا، مطلب امیر اس طرح ہو گیا کہ نہ کوئی مالدار اس کی مخالفت کرتا ہے اور نہ ہی رعایا، تو اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ رعایا تو کمتر ہوتی ہے اور مالدار جو ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے، تو اعلیٰ سے ادنا کی طرف آتے ہیں، تو یہ کثرت بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بھی بول سکتے ہیں آپ کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک فرد ہے، فرشتوں کی کثرت ہے، تو پہلے شخص واحد کو ذکر کر دیا، ایک شخص کو، اور پھر کثرت کو ذکر کر دیا۔ یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ بعض وقت جو ہے مبالغے کے لیے کثرت یعنی جس میں زیادہ تعداد ہو اس کو بعد میں ذکر کرتے ہیں، یہ بھی ایک قاعدہ ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر اس سے مراد مقام اور مرتبے کی بڑائی ہے تو پھر اس کا مقصود مقرب فرشتوں کی فضیلت ہے، وہ جو ہے مقربین ہیں جو عرش الہی کے ارد گرد ہوتے ہیں، یعنی آس پاس ہوتے ہیں، یا ان میں سے جو بڑی شان رکھتے ہیں، ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فضیلت کا اظہار ہے۔ تاہم لیکن یہ اس بات کو مستلزم نہیں یعنی لازم نہیں کہ دونوں جنسوں میں ایک دوسرے پر یعنی ایک جو ہے دوسرے پر مطلقاً فضیلت رکھتی ہے، جبکہ نزاع تو اسی میں ہے یعنی اختلاف اسی میں ہے۔ یہ جو ہے تفسیر بیضاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 456 سے یہ عبارت لی گئی۔ بعض فضلاء نے یہ کہا کہ اس اعتراض کو ختم کرنے میں زیادہ مناسب یہ جواب ہے کہ ترقی جو ہے فرشتوں کی آر محسوس کرنے میں نفی میں ہے، کیونکہ وہ اس آر محسوس کرنے میں نفی میں ہے، انکار کرنے میں کیا ہے؟ آر محسوس کرنے کے انکار میں، آر یعنی وہ جو آپ نے ابھی سنا شرم یا ناگوار، کیونکہ وہ اس ناگواری کے زیادہ حقدار تھے، نہ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی فضیلت یعنی زیادہ ثواب کے مستحق ہیں، بلکہ وہ آپس میں بندگی کا تصور نہیں رکھتے، جبکہ بندوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے، الگ ہے، کیونکہ ان میں باہم یعنی آپس میں بندگی کا تصور عام ہے۔ میں کہتا ہوں یعنی قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ ترقی فرشتوں کی انبیاء پر کلی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے نہیں، ہر اعتبار سے فضیلت کو بتانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی من وجہ یعنی ایک اعتبار سے اور جزوی یعنی کسی ایک حصے میں فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی نزاع نہیں، جھگڑا نہیں۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ انسان اپنی ذات اور نوع کی بقا کے لیے، اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے کھانے پینے جمع کرنے اور دوسری چیزوں کا محتاج ہے، اس کی پیدائش کا زمانہ قریب ہے،
انسان کی پیدائش کا زمانہ قریب ہے، تھوڑی سی عمر ہے، فنا کا وقت قریب ہے، تو وہ اپنے رب کی عبادت سے کیسے عار محسوس کر سکتا ہے، کیسے مطلب یعنی ناک چڑھائے گا، تکبر کرے گا، اور وہ کیسے اپنے لیے الوہیت یعنی خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے، جبکہ فرشتے اپنے مجرد ہونے یعنی اور محتاج نہ ہونے، مجرد ہونے یعنی اکیلے ہونے، تنہا ہونے، اور عمروں کے طویل ہونے یعنی لمبے ہونے، زیادہ ہونے، زبردست طاقت رکھنے، امراض یعنی بیماریاں، مصائب یعنی مصیبتیں، اور شدائد یعنی تکلیفوں کا شکار نہ ہونے کے باوجود وہ الوہیت کا دعویٰ نہیں کرتے، خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے۔ فرشتے نہ کھاتے نہ پیتے نہ کچھ کرتے، اس کے بعد بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے، اور نہ ہی اللہ کی عبادت سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ اس میں ساتھ ساتھ یہ اشارہ بھی ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں افراط سے کام لیا، یعنی غلو سے، حد سے بڑھ کر کام لیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ جو ہے باپ کے بغیر پیدا ہوئے، آپ مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو درست کر دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کو وہ بتا دیتے ہیں جو وہ کھاتے ہیں۔ لوگ کیا کھا کر آتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے، اور جو گھروں میں ذخیرہ کرتے ہیں۔ تو نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندگی سے ہی بری کر دیا، یعنی اسی سے پاک کر دیا، تو انہیں کہا جائے گا کہ یہ اوصاف تو فرشتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مکمل انداز میں پائے جاتے ہیں، جبکہ فرشتے تو اللہ کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے۔ نیز اس میں فرشتوں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فضیلت کی طرف اشارہ ہے، اگرچہ کسی ایک وجہ سے ہی ہو۔ یہ کلام نصارہ کے جواب کے طور پر آیا ہے، جبکہ انہوں نے آپ کی شان میں افراط یعنی بہت زیادہ غلو سے کام لیا، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو وہ مقام دیا جو آپ کے لیے نہ تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کی فضیلت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت پر قیاس کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی بھی عالم ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہمارا بندہ خضر تم سے زیادہ عالم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، اور حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں تمہارے ساتھ ہو سکتا ہوں کہ آپ مجھے وہ بات سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی۔ استکبار، استنکاف، تو جیسے آیت میں آیا ہے ومن یستنکف اور ویستکبر، تو استکبار کہتے ہیں غرور کے ساتھ انکار کرنا، ناک چڑھانا، اور استنکاف اپنے آپ کو غلط طور پر بڑا سمجھنا۔ تو یہ استکبار جو ہے استنکاف سے جو ہے درجے میں کم ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا عطف استنکاف پر کیا۔ یہاں استکبار کا استعمال کیا گیا، ومن یستنکف عن عبادتی ویستکبر، تو استکبار کو لایا گیا کیونکہ یہ اس کا استحقاق نہیں تھا، حق نہیں تھا، جبکہ تکبر میں بعض اوقات استحقاق ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جو کوئی تکبر کرے گا، اللہ کی عبادت سے ناک چڑھائے گا، تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، سب کو اللہ جمع کرے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں انہیں جزا دوں گا، بدلہ دوں گا۔ آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہی موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ مولا عز و جل ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران درس اگر کوئی لغزش کوتاہی ہوئی ہو تو مولا تعالیٰ اپنے فضل سے معاف عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ نساء کی آیت